اشارہ ہے۔ البتہ اس میں ایک اشارہ اور بھی ہے، تورات میں پیشین گوئی تھی حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے، یہ صفر استثناء، صفر کہتے ہیں کتاب کو، جس کی جمع بھی اسفار ہے، سفر کی جمع بھی اسفار ہے۔ سفر تو یہ ہے ٹریول، باہر نکلنا چلنا سفر ہے، اور صفر کہتے ہیں کتاب کو، اس کی جمع بھی اسفار، جیسے کہ سورہ جمعہ میں آیا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، وہ لوگ کہ جنہیں تورات دی گئی تھی، حامل تورات بنائے گئے، پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہو۔ تو صفر استثناء، یہ اسی کو کتاب استثناء بھی کہتے ہیں تورات کی، اس میں یہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا کہ میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک رسول کھڑا کروں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ یہ پیشن گوئی ہے حضور کے بارے میں، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں؟ بنی اسماعیل، اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور تو کوئی ان کا بھائی نہیں بنتا۔ اسرائیلی نبی جتنے بھی ہیں وہ تو اس سے خارج ہو گئے، ان کے بھائیوں میں سے، تو بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل ہیں، تو میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ تو یہ جو ہے حضور پر جو وحی آئی ہے وہ اس طور سے آئی ہے کہ آپ کے قلب پر نازل ہوئی اور آپ کی زبان مبارک سے وہ ادا ہوئی، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھ کر دی گئی تھی تورات، وہ اس کے جو الواح تھی ان کے اوپر۔ تو یہ فرق ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس کی شکل کچھ اور تھی، حضور کو جو دی گئی اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ پھر وہ باتیں جو ہے لوگوں کو بتائے گا۔ تو کما میں ادھر بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ بس اب اگلی آیتیں جو ہیں وہ بہت ہی یعنی سادہ ہیں مضمون کے اعتبار سے۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، یہ پوری داستان کو یہاں پر دو جملوں میں سمیٹ لیا گیا۔ تو فرعون نے نافرمانی کی رسول کی، فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو پکڑا ہم نے اسے وبال کا پکڑنا، شدید پکڑنا۔ یہ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہود عرب میں آباد تھے، خیبر میں ان کی بستیاں تھیں، مدینہ منورہ میں ان کے 3 بڑے قبیلے تھے، تو ان کی باتیں جو ہے یہ اہل عرب کے اندر، قریش کے اندر ان کا چرچا موجود تھا۔ یہ جو فرعون کا حضرت موسیٰ کا معاملہ ہے وہ ان کے علم میں تھا، اس کی طرف اشارہ کیا۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو پھر کیا حشر ہوا اس کا۔ ہم نے رسول بھیجا تھا، جیسا کہ ہم نے رسول تمہارے پاس بھیج دیا ہے، ایسے ایک رسول فرعون کی طرف ہم نے بھیجا، اس نے نافرمانی کی تو ہم نے پکڑا اسے جیسے کہ پکڑنا ہوتا ہے، وبال کا پکڑنا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، تو اگر تم کفر کرو گے تو تم کیسے بچو گے؟ یہ ایک سیدھا سا سوال ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو پھر دہرائے گی، قانون خداوندی بدل نہیں جائے گا۔ بلکہ ایک مقام پر مجھے یاد آ رہا ہے، کچھ مضمون اس طرح آیا ہے، اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر، کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں؟ پچھلے قوموں کے کافروں کو تو ہم نے ہلاک کیا، قوم عاد کو، قوم سمود کو، آل فرعون کو، قوم لوط کو، تو کیا تمہارے کافر جو ہیں ان سے بہتر ہیں؟ انہیں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے کہ ان کو کوئی پکڑ نہیں آئے گی، ان پر عذاب نہیں آئے گا؟ یا تمہارے پاس کوئی فارغ خطی کوئی دی گئی ہے، تمہیں مستثنیٰ کر دیا گیا ہے، کوئی سند ہے تمہارے پاس کہ تمہیں یہ ضمانت دے دی گئی ہو کہ عذاب تم پر نہیں آئے گا؟ اکفارکم خیر من اولئکم ام لہم براۃ فی الزبر، کیا ان کے پاس پچھلے صحیفوں میں کوئی ایسی سند ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ محفوظ رہیں گے عذاب سے، جبکہ پچھلے کفار جو تھے ان پر عذاب آیا؟ تو یہاں بھی وہی فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، تم کیسے بچو گے اگر تم نے بھی وہی روش اختیار کی؟ وہ عذاب تو پھر آ کر رہے گا۔ یَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِیبًا، اس دن جس دن جو دن کے بچوں کو بوڑھا کر دے گا، ولد کی جمع ولدان، اشیب کی جمع شیبن، یعنی بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کے دل کی ہولناکی، جیسے سورہ حج کی آیت میں نے جو آپ کو سنائی تھی کہ وہ زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ جس دن تم دیکھو گے اس زلزلۃ الساعۃ کو تو دیکھو گے دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، لوگ ایک نشے کی سی کیفیت میں ہوں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، عذاب الہی کی کیفیت ایسی ہوگی۔ اسی کا نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے قیامت کے دن کا، اور یہ قیامت مراد ہے وہ قیامت جبکہ لوگ کھڑے ہوں گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن ایسا ہوگا
یا تو اس کی طوالت کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے، اتنا لمبا دن ہوگا بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یا اس کے جو شدائد ہیں، ہولناکیاں ہیں، اس کا بوجھ اتنا ہے۔ جیسے کہ حضور کی ایک حدیث آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سورہ ہود اور سورہ یونس نازل ہوئی ہیں تو اچانک آپ کے بالوں میں سفیدی نمایاں ہو گئی، تو حضرت ابوبکر نے فوراً پوچھا ایک دفعہ کہ کیا بات ہے، آپ پر بڑھاپے کے آثار آ گئے ہیں، آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود واخواتھا، مجھے بوڑھا کر دیا ہے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون بہنیں، اس کی جو بہنیں ہیں ہم مضمون صورتیں، انہوں نے بوڑھا کر دیا۔ اس لیے کہ بعض صورتوں کا، خاص طور پہ سورہ ہود، سورہ یونس، یہ انداز ہے گویا کہ اب ان کی مہلت ختم ہو گئی قریش کی اور اب عذاب الہی آیا چاہتا ہے، تو حضور پر اس کی وجہ سے صدمے کی ایک کیفیت تھی کہ اب یہ ہلاک کر دیے جائیں گے، وہ صورتحال جو ہے وہ شاید اب آیا چاہتی ہے، تو وہ عذاب الہی کی جو خبر ایسے محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے کہ کہا جائے کوئی خدا نہ خواستہ کہ فلاں بند ٹوٹنے والا ہے اور پھر اس کے بعد جو بھی ہلاکت آئے گی اور اس کی تباہی جو اس کے لیے تیاری کر لو، تو اس صدمے کی وجہ سے شیبتنی ہود واخواتھا، مجھے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی میرے بال سفید ہو گئے، بڑھاپا مجھ پر آ گیا ہے سورہ ہود کے مضامین کی وجہ سے۔ وہی بات یہاں ہے یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن کے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، السماء منفطر بہ، آسمان اس کے ساتھ پھٹ جانے والا ہے۔ منفطر یہ باب انفطار سے، یہ انفعال سے، فطر کے معنی پھٹنا، ٹوٹنا، روزہ افطار کر لیا آپ نے تو یہ ہے کسی چیز کو ختم کرنا، توڑ دینا، اسی سے یہ منفطر انفطار بنا ہے۔ اذا السماء انفطرت، جبکہ آسمان پھٹ جائے گا، تو چونکہ ایک اور جگہ پر فرمایا گیا ہے کہ ثقلت فی السماوات والارض، یہ قیامت جو ہے یہ کہیں باہر سے نہیں آنی، یہ تو آسمانوں اور زمین کے اندر ہی موجود ہے، اس کے اندر انٹیگرل پارٹ ہے اس کا۔ یہ بڑی پیاری آیت ہے سورہ اعراف کی، باہر سے کہیں نہیں آئے گی قیامت، تو اس کے اندر موجود ہے۔ اور جدید جو ہمارے تصورات ہیں جو ایسٹرونومی کے میدان میں، اس میں تو اب یہ بات بڑی کھل کر آئی ہے۔ وہ نقشہ جو قرآن مجید میں کئی جگہ اس طرح آیا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ جیسے کتابوں کا طمار لپیٹ لیا جاتا ہے ایسے ہی ہم آسمانوں کو لپیٹ لیں گے۔ والسماوات مطویات بیمینہ، تمام آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ تو تصور یہ ہے کہ در حقیقت یہ فضا، یہ کائنات پھیل رہی ہے، جیسے کوئی فنر ہو اور فنر کو آپ کھینچ دیں تو کھل جائے گا، جیسے ہی چھوڑیں گے وہ واپس جو ہے لپٹ جائے گا۔ تو یہ جو کائنات ہے یہ ابھی پھیل رہی ہے، ابھی یہ اس کے اندر وسعت پیدا ہو رہی ہے، جیسے سپائرل موومنٹ اس کی ہے، لیکن ابھی یہ اوپننگ سائڈ پر ہے موومنٹ۔ ایک لمحے پر یہ ریورس گیئر لگے گا، پھر یہ لپٹنی شروع ہو جائے گی، پھر یہ فنر جو ہے پھر وہی چھوٹی سی جگہ پر۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ بلیک ہولز جن کا مشاہدہ آج کل ہو رہا ہے، یہ اسٹرانومی میں بڑی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ معلوم ایسا ہوتا ہے پوری گیلیکسیز جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ ایک گیلیکسی جو ہے پہلے پھیلتی گئی اور وہ ارب میل میں پھیل گئی، پھر اس نے سکڑنا شروع کیا، ہوتے ہوتے وہ ایک نقطہ بن کر وہ بلیک ہول اس کا ایک نشان رہ گیا کہ یہاں کبھی کوئی گیلیکسی ہوتی تھی، اب وہ بلیک ہول ہے، اس میں گم ہو چکی۔ تو یہ ہے کہ ایک شے پھیل رہی ہے۔ اب قرآن مجید نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے پہلی مرتبہ اسے شروع کیا تھا دوبارہ ویسے ہی لے آئیں گے۔ وہ پہلے کھلنا شروع ہوا تھا، کھل رہی تھی ایکسپینڈنگ یونیورس، پھر ایک جگہ پر رک کر پھر اس کا واپسی کا سفر ہوگا اور ہو کر وہ ایک نقطہ بن کر رہ جائے گی، بلیک ہول بن جائے گی۔ تو فرمایا آسمانوں اور زمین میں قیامت مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے اسی کے اندر۔ ثقلت فی السماوات والارض، کو باہر سے آنے والی شے نہیں ہے قیامت۔ السماء منفطر بہ، اس سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، قیامت کا وہ جو بھی اندر سے زور ہے قیامت کا، گویا کہ آسمان پھٹ پڑنے کو ہے۔ کان وعدہ مفعولا، اس کا وعدہ تو پورا ہونے والا ہے ہی، ہو کر رہنا ہے، یہ تو اٹل ہے یہ گھڑی۔ آج سے پہلے تصور نہیں تھا اتنا کلیئر کہ یہ کائنات کبھی ختم بھی ہوگی، اور اب یہ ایسٹرونومی کے فیلڈ میں، فزکس کے فیلڈ میں یہ تقریباً یونیورسلی ایکسیپٹڈ ایک فیکٹ ہے کہ اس کو ختم ہونا ہے۔ جو قرآن کہتا ہے الی اجل مسمى، ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا ایک وقت معین تک کے لیے، یہ ایٹرنل نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ آج ہماری سائنس یہاں بھی پہنچ گئی ہے کہ یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، بلکہ ایک خاص وقت پر کریشن ہوئی ہے۔ بگ بینگ تھیوری
ایک وقت میں کوئی بڑا دھماکہ ہوا ہے اور وہاں سے اس کائنات کا آغاز ہوا ہے. دی بگ بینگ کتابیں لکھی جا رہی ہیں. دی فرسٹ 3 منٹس کیا ہوا تھا اس وقت جو پہلے 3 منٹ تھے کریشن کے بعد, اور جس کو میں تعبیر کرتا ہوں جو ان لوگوں کے پاس نہیں ہے کہ وہ کوئی اللہ کا امر کن, بس وہ کن جو ہے وہ بگ بینگ جو ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے, اس میں کتنی انرجی تھی اللہ تعالیٰ کے اس ایک امر کن کے اندر جس نے یہ ساری کائنات کی شکل اختیار کی ہے جو پھیلتی جا رہی ہے ابھی. تو یہ ہے وہ بگ بینگ. تو معلوم ہوا کہ آج سائنس یہاں پہنچ چکی ہے کہ یہ کریشن ہے کائنات, اور ایک پرٹیکولر مومنٹ ان ٹائم اس کی کریشن کا ہے. اٹ ہیز اے ڈیفینٹ بگننگ اینڈ نمبر 2 اٹ ہیز اے ڈیفینٹ اینڈ. ایک وقت آئے گا جب کہ یہ ختم ہو جائے گی. اس کو قرآن کہتا ہے الی اجل مسمی, ایک وقت معین تک کے لیے ہم نے بنایا اسے. ان ھذہ تذکرہ, یہ آخری آیت ہے اس پہلے رکوع کی. یہ تو یاد دہانی ہے, یہ سارے حقائق تمہارے اندر ہیں, تمہارے دل میں ہیں, تمہاری روح میں ہیں. اس کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں ذہول کے, ماحول کے. تم دنیا میں مشغول ہو گئے ہو, ورنہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اگر کہیں اپنے من میں ڈوبو یہ ساری حقیقتیں تمہیں اپنے اندر نظر آ جائیں گی. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق وفی انفسکم افلا تبصرون. تو ہم تو صرف یاد دہانی کرا رہے ہیں. ان ھذہ تذکرہ, یہ کوئی نئی بات تمہیں سکھانی مقصود نہیں ہے. اصل میں تمہاری فطرت میں یہ تمام حقائق مضمر موجود ہیں جن کو کہ اجاگر کر کے لایا جا رہا ہے, اس لیے کہ تمہیں ذہول ہو گیا ہے. میں مثال میری ہے نا, آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہوگی کہ اگر آپ کو کہیں کوئی دوست اس نے کبھی کوئی نشانی دی تھی, اب وہ دوست بھول گیا آپ کو. کسی وقت اچانک آپ نے اپنا ٹرنک کھولا تو وہ رومال یا قلم وہ نکل آیا, محفوظ تھا, دیکھتے ہی آپ کو اپنا دوست یاد آ گیا. یہ ہے در حقیقت نشانی, اور نشانی سے دفعتاً بغیر کسی اپنی کانشس ایفرٹ کے کوئی چیز یاد آ جائے, اس لیے کہ وہ موجود تھی آپ کے ذہن میں, صرف ذہول کے پردے پڑ گئے تھے. دوست تو یاد تھا, لیکن یہ کہ وہ محافظ خانے میں یادداشت کی جو میموری کا محافظ خانہ ہے ہمارا, اس میں وہ فائل کہیں بہت نیچے دب گئی ہے. اچانک کوئی آیت, اس کی کوئی نشانی سامنے آتی ہے اور دوست یاد آ جاتا ہے. آپ کی کوئی کانشس ایفرٹ نہیں, آپ نے کوئی زور نہیں لگایا, خود بخود یاد آ گیا. اب اسی طریقے سے یہ ہو سکتا ہے کوئی شخص آپ کو کسی کو یاد دلا دے کہ بھائی وہ فلاں دوست ہمارا, وہ فلاں دوست نہیں, مجھے تو یاد نہیں آ رہا. اب وہ یاد دلائے گا وہ اس وقت جو ہوا تھا معاملہ, فلاں اسکول کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا اور اس وقت اس نے یہ کہا, اب یاد آ گیا. یہ ہے تذکیر, یاد دلانا, کہ کوئی اس سے متعلق کوئی چیزیں وہ آپ اس کے سامنے لائیں تاکہ وہ یاد آ جائے. یہ ہے تذکیر. کلا انہا تذکرہ. اسی لیے قرآن مجید اپنے آپ کو ذکر کہتا ہے, الذکر. اسی لیے قرآن اپنے آپ کو ذکرہ کہتا ہے, ذکرہ تبصرۃ و ذکرہ لکل عبد منیب. یہ یاد دہانی ہے. تو فرمایا ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. اللہ کا اور رسول کا کام صرف تذکیر ہے. اللہ نے کتاب اتار دی تذکیر کے لیے, رسول اپنی محنتیں, توانائیاں, قوتیں لگا رہا ہے اس تذکیر کے لیے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. لیکن فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ, جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے. اب الی ربہ سبیلا, اس کے اندر بھی بڑا ایک وہی متصوفانہ تصور ہے, سیر الی اللہ, اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے. یہ سلوک مراتب قرب الہی, تقرب الی اللہ بالنوافل بالفرائض, یہ میرا ایک کتابچہ بھی موجود ہے. تو یہ سیر الی اللہ ہے, جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے, قریب سے قریب تر ہو جائے, اور قریب ہو اور قریب ہو, قرب اختیار کرے. یہ اس کے اپنی مرضی پر ہے, اس کا اپنا اختیار ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے ایمان لائے, جو چاہے انکار کر دے. اما شاکرم و اما کفورا, سورہ دہر میں آ جائے گا. چاہو تو تم شکر گزار بنو, چاہو کفران نعمت کرو. اختیار ہم نے تمہارے ہاتھ میں دے دیا. فیصلہ تیرا, تیرے ہاتھ ہے. اب جو بھی فیصلہ کرنا ہے تم کر لو. یاد دہانی کا حق ہم ادا کر رہے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. 2 منٹ ذرا تشریف رکھیے. یہ ہمارے ہاں جو